قیامت کے دن انسان کے اعمال کو کیسے لایا جائے گا؟ پھر انسان کیا خواہش ظاہر کرے گا؟ جب اللہ رحیم اور کریم بھی ہے پھر اپنے بندوں کو ڈراتا کیوں ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح پھر ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قرآن میں کوئی بھی غلط، باطل اور خراب بات نہیں پائی جاتی۔ یہ قرآن حق ہے اور اسی حق کو بتانے کے لیے آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی 29ویں اور 30ویں آیت۔ آئیے 29ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے یا جو کچھ زمین میں ہے خدا اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران کی 29ویں آیت کی تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد اس کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ یہ آیت تقیہ کی آیت کے فوراً بعد ذکر ہوئی ہے۔ یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تقیہ کے نام پر کفار سے قلبی رابطے اور تعلقات قائم کر لو، کیونکہ خداوند عالم ہر قسم کے خیالوں اور نیتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اس آیت میں کچھ اہم پیغامات بھی ہیں، آئیے ان کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، جو لوگ تقیہ کے نام پر کفار سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں خبردار کرو۔ دو، انسان کا سینہ اس کے رازوں کا خزینہ یعنی صندوق ہے۔ تین، اللہ تعالیٰ کا علم پوشیدہ اور ظاہر چیزوں، زمین اور آسمانوں میں موجود چیزوں کے بارے میں ایک جیسا ہے۔ چار، اس بات پر متوجہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے، انسان کے مذہبی ضمیر کو زندہ کرتا ہے، گناہ سے روکتا ہے اور گناہ نہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ پانچ، جو خدا آسمانوں کے تمام رازوں سے واقف ہے، کیا اس سے کوئی چیز چھپائی جا سکتی ہے؟ چھ، اللہ کی قدرت اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی حامی ہے۔ آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی 30ویں آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ دن کہ جب انسان اپنے انجام دیے ہوئے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا، البتہ اس نے جو برائی کی ہوگی اس کے بارے میں وہ اس چیز کی خواہش کرے گا کہ اے کاش اس کے برے اعمال کے اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سابق آیت کی طرح اس میں بھی ایک نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے بارے میں بات تھی۔ یہ آیت اللہ کے علم و قدرت کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ یہ آیت سورہ کہف کی 49ویں آیت سے ملتی جلتی ہے، جس میں خدا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ تفسیر برہان میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مسجد نبوی میں ہر جمعے کے دن لوگوں کو موعظہ فرماتے ہوئے اسی آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مفید اور اہم نقطے کی طرح اس میں کچھ اہم پیغامات بھی پائے جاتے ہیں، آئیے اس کو بھی جان لیتے ہیں۔
ایک، انسان کے اعمال ختم نہیں ہوتے بلکہ قیامت کے دن ہمارے سامنے مجسم ہو کر آ جائیں گے۔ دو، قیامت کے دن اعمال کے پیش ہونے کا تصور انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ تین، قیامت کے دن گناہگار لوگ اپنے اعمال سے شرمندہ ہوں گے، لیکن اس وقت کیا ہو سکے گا؟ چار، دنیا میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جنہیں انسان بہت پسند کرتا ہے اور ان پر خوش ہوتا ہے، لیکن وہی اعمال قیامت کے دن انسان کے لیے قابل نفرت بن جائیں گے۔ پانچ، قیامت کے دن ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بے بنیاد آرزوئیں پوری نہیں ہوں گی۔ لو کا کلمہ بے بنیاد آرزوؤں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 6، پرہیزگاری اور خوف خدا گناہ میں رکاوٹ ہے۔ 7، اگر خدا ڈراتا ہے تو یہ بھی اس کے کمال، مہربانی اور اپنے بندوں سے محبت کی دلیل ہے۔ 8، خوف اور امید دونوں ایک ساتھ تربیت کے لیے مفید ہیں۔ صرف امید انسان کو مغرور بنا دیتی ہے، جبکہ تنہائی کا خوف انسان کے لیے مایوسی کا سبب ہوتا ہے۔ 9، اللہ تعالیٰ کی رحمت و محبت سب انسانوں کے لیے ہے۔ تو ہم نے جانا کہ انسان کے اعمال کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ اسے ایک مجسم بنا کر قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ جب انسان کے قریب یہ آئے گا تو انسان کہے گا، اے کاش میرے اور اس کے درمیان ایک دور کا فاصلہ ہو جاتا۔ کریم پروردگار ڈراتا اس لیے ہے تاکہ بندے کبھی معصیت نہ کریں۔ تو ہمارا آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔